دور کرنے کے لیے قوالی ہمارے ذہن میں ڈالی ہے اور اس کو قرآن کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اور جو لوگ اس کو رواج دیتے ہیں جی اسلام وہ اس وقت ہندو بھجن بجاتے تھے تو ان کے مقابلے میں قوالی رائج کی گئی تھی، تو کیا یہ کوئی اسلام کو نشر کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں؟ باتیں بہت تھیں لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہے، آدھا گھنٹہ میرا ٹائم تھا ابھی تو تمہید کے اندر ہی، اور میں نے جو باتیں عرض کی یہ ساری باتیں نتیجہ ان کا بھی نکالنا باقی تھا، لیکن آپ میری باتوں پہ غور کیجئے اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق بخشے کہ ہم کتاب و سنت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ خلاصتاً یہ ہے کہ موسیقی شریعت کے اندر سننا بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے، موسیقی کے آلات ان کا استعمال بھی حرام ہے۔ قرآن پاک کی نص سے اور حدیث پاک میں بہت ساری حدیث میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب یہ آپ صاحب سے گزارش ہے کہ یہ کچھ وضاحت سوالوں کے اندر کر دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے شیخ کا خطاب سنا اور ان کے دلائل بھی سنے، اب آپ اپنے آپ کو تولیں کہ آپ کس میدان کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں موسیقی سن کر کے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے بچائیں۔ میں اب اپنے درمیان اور حافظ صاحب کے درمیان کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لہٰذا حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ سوالات کا جواب دیں، کیونکہ سوالات کا انبار ہو چکا ہے۔ میں سمجھا کہ سوالات بہت مختصر آئیں گے لیکن اتنا آ گئے ہیں کہ شاید حافظ صاحب تو کچھ ہی جواب دے پائیں۔ اب میں لوگوں سے کہوں گا سوالات نہ بھیجیں برائے کرم، اس پر مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ اور آئندہ پروگرام انشاءاللہ 1 جولائی کو ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ حضرات کے سوالات مختلف موضوعات پر مشتمل ہیں، ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ سب سے پہلے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کیا نشانی کے لیے قبر پر کتبہ لگانا جائز ہے؟ نشانی کے لیے قبر پر کوئی تختی وغیرہ لگانا جس پر اس کا میت کا نام لکھا ہو، اس کی تاریخ وفات لکھی ہو، اس طرح کا کوئی بھی لوحہ، کوئی بھی تختی لگانا اس کی قبر پر یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا اور قبر پر لکھنے سے بھی منع فرمایا، لہذا کوئی بھی ایسی چیز تختی ہو یا کوئی اور چیز جس پر میت کا نام وغیرہ لکھا ہو، ایسی چیز قبر پر جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نشانی کے لیے اگر کوئی چیز رکھنی ہو، کوئی پتھر وغیرہ رکھ سکتے ہیں، پتھر رکھ سکتے ہیں نشانی کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عام طور پر جو حضرات قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ فاتحہ خوانی سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کام کرنا چاہیے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ جو کام میت کے لیے مفید اور نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک کام کہ آپ میت کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ہم سے پہلے بھائی، ہماری بہنیں جو ہم سے پہلے آئے، ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس کی تعلیم دی گئی ہے، لہذا میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور وہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جب جنت میں ہوتا ہے، یعنی اس کی روح جو ہے وہ جنت میں ہوتی ہے، تو اس کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ،
یہ میرا درجہ جنت میں کیوں بلند کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے کہ باستغفاری ولدک لک، کہ چونکہ تمہارے بیٹے نے یا تمہاری اولاد میں سے کسی نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی تو اس کے نتیجے میں تمہارا ایک درجہ جنت میں بلند کر دیا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعا میت کے لیے یقینی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ میت کی طرف سے حج اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں، یقیناً حج اور عمرہ کرنے سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن جہاں تک قرآن خوانی کرنے کا یا فاتحہ خوانی کرنے کا تعلق ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے قرآن و حدیث میں۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاتحہ خوانی کی کسی صحابی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس طرح کا کام کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کے لیے قرآن خوانی کی ہو، فاتحہ خوانی کی ہو۔ اس طرح کا کوئی عمل جو ہے وہ صحابہ کرام سے روایت نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے، قرآن خوانی یا فاتحہ خوانی۔ جو کہ بھائی نے سوال کیا ہے، قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اگر میت کے لیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو فائدہ ہو تو آپ میت کے لیے دعا کریں، وہ بھی قبر کی طرف رخ کر کے نہیں بلکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر بہتر ہو کہ قبروں سے ایک طرف ہٹ کر کے آپ دعا کریں، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ قبر والوں سے مانگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں، لیکن دیکھنے والے کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ قبر والوں سے مانگ رہا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے آپ قبروں سے ایک طرف چلے جائیں اور وہاں پر قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی بینک یا انشورنس کمپنی میں کام کرنا، نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، وہ بینک جو سودی لین دین کرتا ہو، سود پر قرضے دیتا ہو، سودی لین دین کرتا ہو، تو اس بینک میں ملازمت کرنا یا اس بینک میں نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی انشورنس کمپنی ہو یا کوئی بھی مالیاتی کمپنی ہو، مالی ادارہ ہو، اور اس کا لین دین سودی ہو اور اس کا کاروبار حرام پر مشتمل ہو، تو ایسے کسی بھی ادارے میں کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی ایسے ادارے میں، بینک میں یا کسی مالی ادارے میں کام کریں گے جو سودی لین دین کرتا ہوگا تو یہ ان کے ساتھ تعاون کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ تم تعاون کرو تو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر کرو، گناہ اور زیادتی کی بنیاد پر تعاون نہ کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ سود میں یقینی طور پر گناہ ہے، اور سود میں یقینی طور پر زیادتی ہے، ظلم ہے، تو آپ اس ظلم میں، اس زیادتی میں، اس گناہ میں ان ادارے والوں کے ساتھ، بینک ہو یا کوئی مالی ادارہ ہو، اس کے ساتھ آپ تعاون نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا داڑھی اور سر کے بالوں کو بلیک کر سکتے ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ میرے بھائیوں، داڑھی اور سر کے بال اگر سفید ہو جائیں تو ان کی سفیدی کو تبدیل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس سفیدی کو تبدیل کرنے کا حکم دیا وہاں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ غیروہ السواد، کہ اس کو کالے رنگ سے بچاؤ، کالے رنگ سے۔ یہ ابن ابی قحافہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کے بارے میں ہے کہ ان کی جو بڑھاپے کے جو سفید بال ہیں ان کی سفیدی کر دو، لیکن اس کو کالے رنگ سے بچاؤ۔ تو کالے رنگ سے بچنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث میں جس میں اگرچہ بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص کالا رنگ استعمال کرتا ہے اور کالے رنگ کے ساتھ اپنے بالوں کو یا اپنے داڑھی کے بالوں کو کالا کرتا ہے، سیاہ کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔
تو یہ حدیث موجود ہے اور بہت سارے اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، لہٰذا کالے رنگ سے بچنا چاہیے. آپ مہندی کلر یا براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کو